روحانیت ایک ایسا جہان ہے جو اس دنیا کے اندر الگ دنیا بسی ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو روحانیت کی دنیا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں، اسپرچل کنیکشن ان کے آپس میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ عام بندے کو خبر نہیں ہوتی لیکن وہ باخبر ہوتے ہیں، وہ آنے والے وقت کی تیاری وقت سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو میسیجز پہنچا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی لگائی ہوئی ڈیوٹیوں پر وہ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیے ہوئے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بہت پرواہ کرتے ہیں، وہ روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ دنیاوی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے بندوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر پل ایک ڈیپ کنیکشن بھی ہوتا ہے، ایک چین جڑی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر ان بندوں تک قائم ہوتی ہے۔ انہی روحانیت کے بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں بہت سے کام ان سے لے رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرشتے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جنات ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان روحانی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہے۔ دیکھو، ہم جیسا جو بندہ ہے نا، ان لوگوں میں اگر شامل ہونا چاہے، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں ہم نے قربت حاصل کرنی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کے بعد انسان ایفرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایفرٹ کرتا ہے انسان، جب ایفرٹ کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کو چلے گئے، زکوٰۃ دے لی، صدقہ دے لیا، خیرات کر لی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لی، تنہائی میں رو لیا۔ یہ سب کرنے سے ہماری ذات کے اندر ایک وائب ایسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک انرجی اویکن ہوتی ہے۔ اس انرجی کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، وہ سول کی انرجی ہوتی ہے۔ وہ طاقت ان تمام جو جہان ہے نا، روحوں کا جہان، جو نیک سولز کی دنیا اس دنیا کے اندر آباد ہے، چوزن سولز کی، وہ انسان کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری سول ان کے ساتھ رابطہ، اسپرچل کنیکشن بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی انرجی کو انسان اپنی ذات کے اندر فیل کرتا ہے، ان سولز کی ایگزسٹنس کو، اس روحانیت کی دنیا کو انسان اپنی ذات کے اندر فیل کرتا ہے۔ اور یہ جب فیلنگز انسان کی ذات کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کی الگ ہی کیفیت بن جاتی ہے، جس کیفیت کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جس پر گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ والی انرجی کو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس بات پر حیران بھی ہوگا کہ پہلے میں کچھ اور تھا، ابھی میں ایک بدلا ہوا انسان۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک اسپرچولی گرو ہوا، انسان نے ایک قدم آگے لیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ انہی تمام سولز میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ایک سول کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے کو اسپرچوئل سفر کروا کر مجھ تک لے کے آؤ۔ وہ آپ کے اسم کا بھی وارث ہوتا ہے، وہ آپ کی ذات کا بھی وارث ہوتا ہے، وہ آپ کو اسپرچوئل جرنی بھی کروائے گا، راہبری بھی کرے گا، ہر جگہ پر ہر مشکل میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انسان اس کو اپنے ساتھ کھڑا پاتا ہے، ان تمام سولز کے سنگ وہ بھی سول بیچ میں موجود ہوتی ہے۔ ان تمام سولز کے ساتھ انسان کا رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی انسان پر ہوتا ہے کہ جب شیطان اپنا وار کرتا ہے، جو میری آج کی ویڈیو کا مین پرپز اور موضوع ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم پر کرم ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جہان کے اندر دروازہ کھول دیا، تم انٹر ہونے والے ہو، تو 7 غلطیاں تم نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ اگر یہ مسٹیکس تم کرو گے تو یہ جو روحوں کا جہان ہے جو تمہاری مدد کو آ رہا ہے نا، یہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ پیچھے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھو، جب انسان کی ذات کے اندر ایک انرجی پیدا ہوئی، وہ انرجی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک عطا، یعنی آپ کی سول کی بیداری کی علامت ہے۔ جیسے ہی سول بیدار ہوتی ہے تو انسان کو ایک ڈیوائن گائیڈنس ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ڈیوائن گائیڈنس انسان کو ملتی ہے جس کے اندر انسان کو رستہ بتایا جاتا ہے، انسان کو کچھ پیغام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سنتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو کسی بھی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ذات کے اندر وہ بات پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈیوائن گائیڈنس جن کو انسان جس پر اترتی ہے، وہ الہام ہوتا ہے، انسان اسے فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس گائیڈنس کو اگنور کرے اور وہیں پر سٹک رہے، اپنے آپ کو چینج نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، تو یہ جو انسان کا جہان ہے نا، یہ وہیں کا وہیں سٹک ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، پھر یہ لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ابھی بھی اپنے نفس کا پجاری ہے، یہ نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جو گائیڈنس اس کو ہماری طرف سے جاری ہے، جو رستہ ہم اسے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس جانب کو بندہ آ ہی نہیں رہا۔ اس ڈیوائن گائیڈنس کی جو انکاری ہے نا، اس کی وجہ سے انسان سٹک ہو جاتا ہے اور یہ روح انسان سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان اس چیز کو سیریس نہیں لیتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ یاد رکھنا، سخت وجود، زیادہ مال اولاد، اس بات کا اتنا بڑا غرور نہیں ہوتا جتنا عبادت کا غرور بڑا ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہو، اور آپ کی ذات کے اندر ایک پل کے لیے بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، میں نمازی ہوں، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ میں عبادت گزار ہوں، اس کو کوئی روحانی خواب نہیں آتا، مجھے روحانی خواب آتے ہیں، اس کو کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ملتی، مجھے ڈیوائن گائیڈنس ملتی ہے۔ آپ کی ذات کے اندر یہ خیال ایک پل کے لیے بھی آیا کہ آپ کچھ ہو،
वो कुछ नहीं है। यानी उसको आपने एक हकारत की जगह पर रखा और खुद को एक बड़ा बड़ा बना के पेश किया अपनी जात को कि मैं कुछ कर रहा हूं। एक पल के लिए भी अगर रूहानियत के रास्ते पर यह ख्याल आ गया तो आपकी जितनी भी इबादत है ना, जितनी भी एफर्ट है, सबको जाया कर देगा। आप पहाड़ की चोटी पर भी घसीट कर आपको जमीन पे लाया जाएगा। आपकी तमाम रूहानियत के रास्ते बंद हो जाएंगे, तमाम सोल्स आपकी जिंदगी से चली जाएंगी, क्योंकि आपने गरूर किया। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जितनी इबादत कर रहे हो, ये तौफीके अल्लाह, ये तुम कुछ नहीं कर रहे। इंसान शरीयत के तगाजे पूरे कर सकता है, रूहानियत के रास्ते पे अल्लाह खुद करता है जो करना है उसने। इंसान कुछ नहीं करता, वो बुलाता भी खुद है और जाता भी खुद है। यहां तक जो है ना, ये सूफी कहते हैं तो अल्लाह ताला की जात ही सब कुछ करने वाली है, तुम कुछ नहीं है। तो अगर इबादत का गरूर तुम्हारी जात के अंदर एक सेकंड के लिए भी आ गया ना, तो तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, हर शय तुमसे छीन ली जाएगी, पीछे कर दी जाएगी। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज हमेशा याद रखना कि बादुकात कुदरत इंसान पर इतनी मेहरबान हो जाती है कि इंसान को वो अल्लाह के राजों में से कुछ राज अता कर देती है, ऐसे राज जो आप दूसरों को नहीं बता सकते। और अगर आप ये राज आश्कार कर देते हो तो आपका जो सारा सिलसिला ये बंद हो जाएगा। नंबर 4, अगर आप हैवानों की तरह पेट भरना बंद नहीं करते, आप पर अल्लाह ताला की जात का करम हो रहा है, आपकी सोल बेदार हो रही है। आपका खाली पेट सोल का मैदान है, जहां पर सोल ने इश्क का खेल खेलना है। ये पेट एक बहुत बड़े मैदान की तरह है। अगर आप इसको हैवानों की तरह भरोगे, जरा गुंजाइश नहीं है। तो आपके वजूद को नफ्स ने कैप्चर किया हुआ है, सोल को आप जगह ही नहीं दे रहे। सोल की ग़िज़ा है भूख, नफ्स की ग़िज़ा है लजीज खाना। और अगर आप भरा हुआ पेट अपने नफ्स की खातिर भरते जा रहे हो, सोल को जगह ही नहीं दे रहे, तो आपकी जात के अंदर फिर रूहानियत उस तरह से समा नहीं पाएगी। आपको वक्त के साथ साथ अपनी जात को भूख देनी है। आपने अच्छा खाना खाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप बेजाओ उसको दबाते जाओ और अंधाधुंध खाते जाओ। इस पेट के दोज़ख को आपको बड़े एतदाल के साथ, तवाज़न के साथ लेके चलना है आपने। नंबर 5, हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको बुला रही होती है और आप जाते नहीं हो, तब भी ये मामला हो जाता है। आप हैरान होंगे कि अल्लाह बुलाए और कौन ना जाए। देखो, इंसान, अल्लाह के बुलाने का एक तरीका है कि इंसान पर वक्त 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि जिस वक्त इंसान की कैफियत अचानक से तब्दील हो जाती है। इंसान पर एक सुकून का नजूल होता है, इंसान बैठे बैठे फील करना शुरू कर देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान को रोना आना शुरू हो जाता है, अल्लाह की याद आना शुरू हो जाती है। उस वक्त अल्लाह ताला की जात ने आपको याद किया, आप नहीं उसे याद कर रहे, अल्लाह ताला की जात ने आपको याद किया और आप पर ये कैफियत बन की है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपको कल्बी सुकून, आंखों से आंसू, अल्लाह की याद, दिल एकदम नरम हो गया, धड़कना शुरू हो गया, आपकी रूह बेदार होगी, नफ्स पसपा हो गया। इंसान की अगर ऐसी कैफियत होती है, सिंपल कि अगर कल्बी सुकून नाज़िल हो रहा है और आप फिर भी अल्लाह की बारगाह में नहीं जा रहे, आप तन्हाई के लिए नहीं बैठ रहे, अल्लाह से गुफ्तगू नहीं कर रहे, टाइम निकाल कर जिक्र नहीं कर रहे, तो फिर भी आपकी ये जो गाइडेंस और ये जो आपका सिलसिला है ना, ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। छठा, अगर आप कोई भी इसम जो आपको स्पिरिचुअली अता कर दिया जाता है, आप उसको अपने वजूद में नहीं उतारते, सिर्फ जुबान पर उसके साथ खेलते रहते हो ना, तो फिर भी आपकी रूहानी गाइडेंस बंद हो जाएगी। ये रूहें आपसे पीछे हट जाएंगी क्योंकि आपने कदर नहीं की है। सातवां और आखिरी, हमेशा याद रखना कि ऐसे हो आप जो अल्लाह की निशानी से भरे हों, जिसके अंदर वाज़िया निशानी हो गई ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, उस ख्वाब को आप उसको वैल्यूज ना दो, उसकी कदर ना करो, उसको फील ना करो, तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत होती है। ये बहुत बड़ी आप गलती करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से जब तुम पे पैगाम पहुंचाया जाता है ना, तो उसकी कदर तुमने ज़रूर करनी है। अगर तुम उसकी बेकदरी करोगे तो फिर भी ये सारा का सारा जहान तुम्हारा पीछे हट जाएगा, तमाम सोल्स आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी, आपको दोबारा अकेला छोड़ दिया जाएगा। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।